علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نہم کلاس کی 9 کلاس کی اسلامیت پڑھ رہے ہیں۔ میرا نام طیبہ ہے اور دا یوتھ اکیڈمی میں ہم یہ سبجیکٹ ٹیچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک سیکنڈ، جیسے کہ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، ہم نے 9 کلاس کی جو تعارف تھا، آداب تھے، آداب ہم نے پڑھے تھے، یہ رہے والے قرآن تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ آج ہم اس کا جو پہلا لیسن ہے، انڈیکس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیکس میں ہمیں کیا دیا ہوا ہے۔ سورہ مریم کی سب سے پہلے آیت دی ہوئی ہے، یعنی مضمون جو یہ کہہ لیں کہ 9 کلاس کا یاد کرنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ سب سے پہلے سورہ مریم کی آیتیں ہیں۔ تو ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ مریم یعنی سورہ مریم قرآن پاک کی مکی صورت ہے، اور اس میں کل 98 یعنی 98 جسے کہا جاتا ہے 98 آیات ہیں۔ اگر ہم سورہ مریم کا، اب آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مریم علیہ السلام کون تھی، اور مریم علیہ السلام ایک نساء کا نام ہے، ایک عورت کا نام ہے مریم، ٹھیک۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ بہرحال آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کا کیا تعارف انہوں نے دیا ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مریم اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ کیونکہ سورہ مریم کا نام اس لیے مریم رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر مریم علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جو مشرکین مکہ، یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے، وہ مشرک لوگ، مکے کے جو مشرک لوگ تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات آپ لوگوں عام فہم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگ یہی بات سمجھتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ مکے سے مدینے کی طرف ہوئی ہے، حالانکہ ہجرت جو ہے سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہجرت حبشہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے۔ اب حبشہ ہے کیا چیز؟ حبشہ کس علاقے کا نام ہے؟ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی جب اللہ کے نبی نے یہ بات اعلان کے طور پہ لوگوں کو کہی کہ میں جو ہوں 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئی تھی، نبی بنے تھے، وحی آئی تھی کہ میں کیا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک نبی ہوں تم پر۔ تو جیسے ہی یہ آپ نے اعلان کیا تو وہاں کے جو عیسائی حکمران تھے، جس کا لقب نجاشی تھا، نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ اچھا ایک سیکنڈ دیکھیں، نبوت کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ٹھیک۔ تو افریقہ ایک الگ ملک ہے، وہ آپ تو مکہ میں تھے نا۔ افریقہ کا جو ایک بر اعظم تھا، حبشہ وہ تھا، بر اعظم تھا، اس کا جو امیر تھا، جو وہ کہہ لیں حکمران تھا، اس کا نام تھا نجاشی۔ وہ رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحیمہ تھا۔ ایک بار پھر اپنی بات دہرا لوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال کی عمر میں، اور مشرکین جو وہاں کے مکے کے ہی لوگ تھے، مشرکین جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، ٹھیک۔ یہ بات کلیئر ہے۔ دوسری طرف ایک حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر حبشہ کا حکمران تھا نجاشی کا اصل نام اسحیمہ تھا۔ وہ ایک عادل بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، عادل بادشاہ اور رحم دل انسان تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔
ٹھیک ہے، یہ بات اگر کلیئر نہیں ہے تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا ابھی کہ نبوت کا اعلان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا اور مشرکین نے جینا دشوار کر دیا، ظلم کرتے رہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں، دیکھیں یہ آپ لوگوں کے کوسچن پیپر میں آ سکتا ہے، یہ MCQs میں، کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف تو اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ تو 11، یہ چیز انڈرلائن کر لیں، 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ۔ یہ بھی یاد کرنے والی چیز ہے کہ حضرت عثمان کی زوجہ کا نام رقیہ تھا، وہ بھی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، دیکھا پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ ٹھیک ہے، نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان اس امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ ظاہر ہے ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ جو ہے نا یہ جو 11 لوگ یہاں سے نکلے ہیں، یہ ایسا نہ ہو یہاں سے تو نکل گئے لیکن وہاں جا کے جو ہیں یہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ شرط تھا نا، یہ ایمان جو تھا اللہ کے نبی کا کہ یہ وہاں جا کے اپنی بات نہ پھیلائیں، ان کو یہ بات برداشت نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں، اور انہیں ان سے ایک بغض بھی تھا، تو انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا، نجاشی کون ہے یہ ذہن میں رکھیں، وہ حبشہ کا ایک جو شہر ہے، افریقہ کا ایک شہر ہے حبشہ، وہاں سے اس کا حکمران ہے۔ ٹھیک ہے، اور 11 جو لوگ ہیں وہ نجاشی کے پاس پہنچے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، کہ بھائی ہمیں کیا کریں، پناہ دے دیں، یہ کہ پناہ نہیں، اس شہر میں پہنچ گئے۔ تو اب مکہ کے لوگوں نے کیا کیا، جو مشرکین تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو تحائف دی، اپنی کچھ لوگوں کو، اور نجاشی کے پاس بھیج دیا، اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے، یعنی وہ 11 لوگ کون ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ کیا ہیں، یہاں بھاگ کر آ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ ظاہر ہے مشرکین یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ اپنا دین بنا کر لے آیا ہے، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب، دیکھیں دوسرے صحابی ہمیں ملتے ہیں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ملے، ان کی زوجہ ملی ہیں ابھی تک جو ذکر آیا، اور تیسرے کون ہو گئے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دیکھیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ جو کلرفل ہوا نا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی اور جہاں ہجرت کر کے گئے، جہاں پناہ لی، اس حکمران کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیں پہلی اپنے شہر سے جب پہلی دفعہ ہجرت کی یا کسی دوسرے انسان کے سامنے جو ہمیں جانتا بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے وہ قائل نہیں تھا نا، مکے کے لوگ تو دیکھتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اچھے انسان ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، کسی برائی کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ تو انسان کچھ بھی نہیں جانتا جو نجاشی تھا۔ اب اس کے سامنے صحابی جو ہیں وہ اپنی رائے رکھ رہے ہیں، وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا، ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے والے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات انڈرلائن کر لیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے محل میں ایک حکمران کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم وہاں پر وہ اس جگہ کو اس لیے چھوڑ کر آئیں۔ ٹھیک ہے۔